میں نے عمران کی کار نکالی اور اس کے بتائے ہوئے ایڈریس کی طرف روانہ ہو گیا۔ بازار کے کئی دکانداروں نے مجھے دیکھ کر سلام کیا۔ وہ اب مجھے بھی اپنے ہیرو بھائی کے مہمان دوست کی حیثیت سے جاننے لگے تھے۔ آج میں کئی روز کے بعد ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑکیں، ٹریفک اور لوگوں کی گہما گہمی سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میں مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گیا۔ یہ عام آبادی سے الگ تھلگ بنا ہوا ایک مکان تھا۔ اس کے پچھلی طرف قبرستان تھا۔ سامنے کسی سرکاری دفتر کی سرخی مائل دیوار دور تک چلی گئی تھی۔ میری معلومات کے مطابق یہ مٹھو نامی غنڈے کی رہائش گاہ تھی۔ اپنی گاڑی کا ہارن پہچانتے ہی عمران گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ بالکل مطمئن نظر آ رہا تھا، جیسے اپنے ہی گھر میں مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہو۔ گاڑی لاک کر کے میں باہر آ گیا اور عمران کے ساتھ اندر چلا گیا۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ 7-8 مرلے کے اس مکان کا نیم پختہ صحن پار کر کے ہم برآمدے میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ وہ شکل و صورت سے خاصا بیمار نظر آتا تھا۔ اس کے راتب پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ قریب ہی اقبال کی موٹر سائیکل بھی کھڑی تھی۔ ایک کونے میں شراب کی 2 خالی بوتلیں اور مرغی کی چچوڑی ہوئی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ مٹھو یا پھر جو کوئی بھی اس گھر میں رہتا ہے کسی عورت کے بغیر رہتا ہے، یعنی یہاں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو مستقل طور پر اس گھر میں رہتی اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہو۔ عمران نے موٹر سائیکل کی ڈگی میں سے ایک مفرل نما کپڑا نکالا کہ وہی مفرل نما شے تھی جو ہڑپا میں اور پھر لال کوٹھی میں اپنے چہرے چھپانے کے لیے عمران اور اقبال نے استعمال کی تھی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جواب دینے کے بجائے عمران نے اس مفرل نما کپڑے کا ڈاٹا میرے چہرے پر باندھنا شروع کر دیا۔ 1 منٹ کے اندر اس نے میرا سر اور چہرہ اس طرح چھپا دیا کہ آنکھوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بولا، فی الحال تمہیں بالکل خاموش رہنا ہے۔ اگر کوئی بات کرنا ہوئی تو مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد کرنا۔ لیکن یار یہ کر کیا رہے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہاں ایک لڑکا ہے، وہ اپنا نام رفیق بتا رہا ہے، لیکن اس کے پاس سے جو شناختی کارڈ نکلا ہے اس پر قادر نام لکھا ہوا ہے۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ لڑکا ان لڑکوں میں سے ہے جنہوں نے ثروت کو بس سٹاپ سے اٹھوایا اور بسوں کی فیکٹری میں لے گئے۔ میری دھڑکن میں شدت آ گئی، منہ خشک ہوتا محسوس ہوا۔ میں عمران کے ساتھ گھر کے درمیانی کمرے میں پہنچا۔ یہاں ایک چھوٹے دروازے سے 2-2.5 فٹ چوڑی سیڑھیاں اتر کر نیچے جاتی تھی۔ یہ ایک تہہ خانہ تھا۔ وہاں بلب کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے عین سامنے اقبال نظر آیا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھا تھا اور اپنا سیاہ پسٹل اس نے گود میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے عین سامنے سنگل صوفے پر ایک دوسرا بندہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اپنا سارا خون سر میں چڑھتا محسوس ہوا۔ ایک دم ہی یوں لگا جیسے پورے جسم میں انگارے دہک اٹھے۔ میں اس لڑکے کو کیوں نہ پہچانتا؟ یہ واجی کا ساتھی لمبا قادر تھا۔ یہ اس چنڈال چوکڑی کا رکن تھا جس نے چند ماہ پہلے ثروت کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی۔ پھر یہ لوگ اس معاملے کو اس حد تک لے گئے تھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کی بدمعاشی نے نہ صرف ثروت کے والدین کی جان لے لی تھی، بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر اچھے امکان کو خاکستر کر دیا تھا۔ قادر لمبے کے چہرے پر ایک نیل نظر آ رہا تھا۔ شاید کچھ دیر پہلے عمران اور اقبال کے ساتھ اس کی ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ قادر لمبے کو دیکھتے ہی میں طیش النفرت کے ایک تند و تیز ریلے میں بہہ گیا۔ عمران نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی شناخت چھپائے رکھوں اور بولنے کی کوشش نہ کروں، لیکن قادر لمبے کو دیکھ کر میں یہ باتیں بھول گیا۔ میں چپل کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ حرام زادے، کتے، خنزیر کی اولاد! میرے منہ میں جو آیا میں بولتا چلا گیا۔ میرے گونسول ٹھوکروں نے قادر لمبے کو صوفے سے اچھال کر پختہ فرش پر پٹخ دیا۔ میں اسے مار رہا تھا اور پھنکار رہا تھا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا۔ تم نے میری زندگی تباہ کر دی، ثروت کی زندگی تباہ کر دی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا کتے، اسی جگہ مار کر گاڑ دوں گا۔ میری آنکھوں کے سامنے سرخ چادر سی تن گئی تھی۔ اقبال آگے بڑھا تاکہ قادر لمبے کو مجھ سے چھڑا سکے، مگر عمران نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ شاید وہ چاہ رہا تھا کہ اگر میرے ہاتھ پاؤں کھل رہے ہیں تو انہیں کھلنے دینا چاہیے۔ چند سیکنڈ میں صورتحال یہ تھی کہ قادر لمبا دہشت کی حالت میں فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور چلا رہا تھا۔ اس کا رنگ ہلدی تھا۔ میری ٹھوکریں تواتر اس کے جسم پر برس رہی تھیں۔ آخر میں ہانپ کر ذرا رکا تو اقبال مجھے اپنی باہوں میں لے کر کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ میرے چہرے کو ڈھانپنے والا مفرل نما کپڑا بھی جزوی طور پر کھل گیا تھا۔ اگر اب وہ مکمل طور پر کھل جاتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یقینی بات تھی کہ اب قادر لمبا مجھے پہچان چکا تھا۔ میں نے وہ کپڑا اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ عمران نے بالوں سے پکڑ کر قادر لمبے کو اٹھایا اور دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا۔ قادر کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی جرسی پھٹ گئی تھی اور قمیض کی بھی بری حالت تھی۔ اپنے خونچ کا چہرے کے ساتھ وہ ڈری ڈری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ میرا اندازہ درست نکلا کہ یہ حرامزادہ ان غنڈوں میں شامل تھا۔ عمران نے اطمینان سے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ بدذات ان سب سے کمینہ تھا۔ اس کی ہلہ شیری سے ہی اس کتے بازی کے حوصلے بڑھائے تھے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا۔ میں ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا۔ اس مرتبہ عمران نے میرا راستہ روکا اور بولا، یار اس گدھ کا گلا مروڑنے سے تمہیں کون روکتا ہے؟
बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि पहले इस मकरूह के सारे पल नोचे, इसके बाद इसकी गर्दन मरोड़े, लेकिन इस कार्रवाई से पहले इसके मनहूस मुंह से कुछ उगलवा तो लें। अगर हमें वाजी वगैरह के बारे में ये नहीं बताएगा तो और कौन बताएगा? इमरान ठीक कह रहा था। सरवत और इसके घर वालों पर क़यामत तोड़ने के बाद जब बात थाने कचहरी तक पहुंची तो वाजी और इसके तीनों दोस्त अचानक नज़रों से ओझल हो गए थे। बाद अज़ाइन में से सिर्फ एक सामने आया था, मगर वो लड़का था जो सरवत के अगवा में बराह रास्त शरीक नहीं हुआ था। मुझे और नासिर भाई वगैरह को पूरा यकीन था कि बाकी लड़कों को सेठ सिराज ने ही कहीं छुपा रखा है। हमारे जहन में यह ख्याल भी आया था कि शायद सेठ सिराज के सरपरस्त एमएनए मुश्ताक बुरैया ने इन्हें कहीं अपनी ज़मीनों पर भिजवा दिया है। लेकिन अब यह कादर लंबा यहाँ समानाबाद के इस तनहा मकान में मेरे सामने सोफे पर बैठा था और बार बार फर्श पर खून थूक रहा था। इसकी आंखों में जैसे खौफ व हिरास जम कर रह गया। इकबाल तो कादर के सिरहाने खड़ा रहा। इमरान ने मुझे इशारा किया और मेरे साथ दूसरे कमरे में आ गया। यहाँ एक मेज़ पर ताश के पत्ते बिखरे हुए थे। सामने वाली दीवार पर पिस्तौल का खाली होलिस्टर लटक रहा था। ये जगह वाज़े तौर पर एक बदमाश का ठिकाना दिखाई देती थी, लेकिन बदमाश कहीं नजर नहीं आ रहा था। कादर लंबे पर झपटने और इसे मारने के बाद मेरा जिस्म अब होले होले लरजना शुरू हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मैंने किया है। पता नहीं वो क्या कैफियत थी जिसके तहत मैं कादर पर पल पड़ा था। मैं महसूस कर रहा था कि मेरे अंदर बतदरीज छोटी छोटी तब्दीलियाँ आ रही हैं। शायद इसकी वजह मेरे सख्त तरीन हालात थे और शायद इसकी वजह इमरान भी था। इमरान की मौजूदगी में एकदम अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों पर गलबा पा लेता था। इमरान ने मदम आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे गुजारिश भी की थी कि यहाँ अपनी शनाख्त छुपानी है, इसलिए खामोश रहना। तुमने सब कुछ उलट दिया है। मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ये खबीस कैसे मिला है तुम्हें? इसके साथी कहाँ है? तुम्हारा दूसरा सवाल वाइट वॉल की तरह का है, इसका कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मैं तुम्हें दे देता हूँ। मैं और इकबाल कल से इस चक्कर में थे कि सलीम यहाँ मजीद मिट्टू के मकान में क्या करने आया था। पिछले 24 घंटों में इकबाल ने काफ़ी परचोल की है। इकबाल का एक साथी कल से इस मकान पर नज़र रखे हुए था। आज सवेरे हमें पता चला कि मजीद मिट्टू घर को ताला लगाकर अपने एक दोस्त के साथ रिक्शे में बैठा है और बादामी बाग के बस अड्डे पर पहुंचा है। वहां से वो जहलम जाने वाली बस पर सवार हुआ है। इसका मतलब था कि मिट्टू का घर अब खाली है और जल्द ही मिट्टू के आने का इम्कान भी नहीं है। लिहाजा कुछ देर पहले हम यहाँ आन पहुँचे। पहले हमने एक मास्टर की से बैरूनी दरवाजे का हज़मी ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन गली में इक्का दुक्का राहगीरों की वजह से ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। हम मकान के पिछवाड़े गए और कब्रिस्तान की तरफ से दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गए। तुमने देखा ही होगा, पिछली दीवार दरख्तों से गिरी हुई है, इसलिए हमें मुश्किल पेश नहीं आई। पहले तो हमें ये घर बिल्कुल खाली लगा, मगर फिर तहखाने का दरवाज़ा नजर आ गया और ये भी पता चल गया कि अंदर कोई है। थोड़ी सी कोशिश से हम तुम्हारे इस बदबख्त मोहल्ले का कादरे तक पहुंच गए। ये इतना डरा हुआ था कि मैं बता नहीं सकता। इससे बात नहीं की जा रही थी। पहले इसने बताया कि वो मिट्टू का मुलाजिम है, फिर कहा कि दोस्त है। इसने अपना नाम रफ़ीक बताया, लेकिन कुछ देर बाद इसका शनाख्ती कार्ड मिल गया। इस पर कादिर वल्द अमानत अली लिखा हुआ है। तुमने सरवत को अगवा करने वाले जिन लड़कों का जिक्र किया था, इनमें से एक नाम कादिर भी था। मुझे शक हो गया। मैंने पूछताछ की, लेकिन इस खबीस ने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने फ़ोन करके तुम्हें बुला लिया। मैंने कहा, तुम बता रहे हो कि घर की दीवार फांद कर यहाँ आए हो, लेकिन अब तो दरवाज़ा खुला हुआ है। वो हमने बाद में खोला है यार। इस कादिर के पास गेट की दूसरी चाबी है। इमरान ने वजाहत की। अचानक मुझे अंदाज़ा हुआ कि कादर के सामने आकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरे जिस्म के मुसामों से पसीना फूट निकला। इसका मतलब था कि मैं कादिर लंबे के सामने ही नहीं आया, सेठ सिराज, इंस्पेक्टर अशरफ और एमएनए मुश्ताक वगैरह के सामने भी आ चुका हूँ। अब वो सारे खतरात एकदम जिंदा हो गए थे, जिनसे मुझे या मेरे घर वालों को वास्ता पड़ सकता था। इमरान ने मेरे तासुर भांपते हुए मुझे हौसला दिया और मेरा शाना थपक कर बोला, चलो जो हो गया सो हो गया, अब फिक्र की कोई बात नहीं, हम इस मामले को देख लेंगे, लेकिन पहले हमें इस कादरे को निचोड़ना पड़ेगा। मैंने खुश होंठों पर जुबान फेरी। वो मुस्कुराया, यार ये अपनी ख़ास लैंग्वेज है। निचोड़ने का मतलब है कि इसके अंदर से बातें उगलवानी पड़ेंगी। तो तुम इससे मारपीट करोगे? मारपीट तो नहीं, बस थोड़ा सा डराए धमकाएंगे। वो जैसे क्रिकेट के बल्लेबाज को बैक फुट पर करने के लिए बाउंसर वगैरह मारे जाते हैं। इमरान और इकबाल अब भी बिल्कुल ईजी मूड में थे, जबकि मैं खासा तनाव महसूस कर रहा था। जब हम कमरे में वापस पहुंचे तो इकबाल एक जग में से पानी गिराकर कादर का मुंह धुलवा रहा था। इसके होंठ फट गए थे और नाक से मुसलसल खून रिस रहा था। इमरान ने कादर के अन सामने 8-10 फीट के फासले पर कुर्सी संभाल ली। इसका चेहरा बदस्तूर मुस्कुरा रहा था, मगर आंखों में अजीब सी सख्ती ऊद कर आई थी। वो कादरे से मुखातिब होकर बोला, देखो कादिर लंबा साहब, बात यह है, हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रही है। तुम बाजी के लंगोटिए यार कादिर हो और तुम 3-4 दोस्तों ने मिलकर ताबिश की मंगेतर को अगवा किया था। तुम्हारी इस बदमाशी के जो नतीजे निकले वो सबके सामने हैं।
اب تم قانون سے بھاگے پھر رہے ہو اور اپنے خلاف کیس کو سخت سے سخت بنا رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حشر بہت زیادہ خراب نہ ہو تو پھر تمہیں اپنے باقی دونوں یاروں کے بارے میں بتانا پڑے گا، اور اگر میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ وہ لرزتی آواز میں عمران کی بات کاٹ کر بولا کہ تم نے کوئی انوکھی بات نہیں کی، ہر چور ڈاکو ذلیل و خوار ہونے سے پہلے ایسی ہی اقوال زری دہراتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بے گناہ پھنسایا گیا ہے، میں بے قصور ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر ان سنہری مقولوں پر اعتبار کر لیا جائے تو دنیا میں کوئی بھوتنی کا چور ڈکیٹ پکڑا نہ جا سکے۔ یہ ایسے نہیں مانے گا یار، اس کو سیب کھلاؤ، اقبال نے کہا۔ ہاں لگتا ہے کہ سیب ہی کھلانا پڑے گا، عمران نے تائید میں کہا۔ سیب کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی ہماری خاص لینگویج ہے ڈیئر، عمران نے کہا، اور پھر اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں سے ایک سیب نکال لیا۔ گول مٹول سیب کو ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس نے دوسری جیب میں سے چمکدار چاقو نکال کر کھولا اور بولا، یہ سیب میں تمہیں کاٹ کر خود کھلاؤں گا، لیکن میرے کاٹنے کا انداز دوسرا ہے۔ قادر ہونکوں کی طرح دیدے پھاڑے بیٹھا رہا، میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ عمران نے سیب اقبال کی طرف اچھال دیا۔ اقبال قادر کے پاس ہی کھڑا تھا، اس نے اچانک سیب قادر کے سر پر رکھا۔ عمران نے تیزی سے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دی، میری نگاہوں میں جیسے برق سی کوند گئی۔ عمران کے دائیں ہاتھ سے جدا ہونے والا لمبے پھل کا چاقو گولی کی رفتار سے قادر کے سر کی طرف گیا، چاقو سیب میں گھسا، پھر چاقو اور سیب دونوں عقبی دیوار سے ٹکرانے کے بعد اقبال کے قدموں میں لڑک گئے۔ یہ سارا عمل بس سیکنڈ کے نصف حصے میں مکمل ہو گیا۔ ایسی رفتار تھی کہ قادر اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کر سکا تھا۔ چاقو سمیت سیب کو زمین پر لڑکتے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سی پھٹی رہ گئیں، میں بھی ششد رہ گیا۔ یہ عمل ناقابل یقین تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سفاکی بھی۔ نشانے کی ذرا سی غلطی قادر کو جان لیوا طور پر زخمی کر سکتی تھی۔ میں نے عمران کو دیکھا، وہ بے رحمی سے مسکرا رہا تھا۔ اقبال نے جزوی طور پر کٹا ہوا سیب عمران کو تھما دیا۔ سیب کا جائزہ لینے کے بعد اس نے چاقو سیب میں سے کھینچا اور بولا، اس پر ایک بار اور چاقو چلانا پڑے گا، چلو رکھو اسے دوبارہ قادر بیٹے کے سر پر۔ قادر بیٹے کا برا حال تھا، جب اس نے دوبارہ اپنے سر پر سیب رکھے جانے کی خوشخبری سنی تو ایک دم سے اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ خبردار اقبال، اس پر پستول تان کر گر جا، بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ اقبال کی آواز میں کچھ ایسی بات تھی کہ قادر لرز کر بیٹھ گیا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اقبال نے پستول کی نال اس کی کنپٹی سے لگائی اور پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، اس کو خالی خلی دھمکی مت سمجھنا شہزادے، ہم گولی چلانا بھی جانتے ہیں۔ اٹھک بیٹھک کرو گے تو کنپٹی میں 3-8 کا سوراخ ہو جائے گا اور اس سوراخ میں سے لال لال چیز بہنے لگے گی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں کچھ نہیں جانتا، میں جو جانتا تھا تمہیں بتا دیا ہے، ہم بھی جو جانتے ہیں تمہیں بتا دیا ہے۔ جب اس پستول کا ٹریگر دبایا جائے گا تو تمہاری کھوپڑی شریف میں سوراخ ضرور ہوگا، میں گارنٹی دیتا ہوں، اقبال نے کہا۔ عمران نے پھر چاقو اپنے ہاتھ میں تولا۔ گزرنے والی ہر گھڑی کے ساتھ مجھ پر اس شخص کے نئے نئے گن کھل رہے تھے۔ 2 منٹ پہلے اس نے جس طرح قادر پر چاقو پھینکا تھا وہ کوئی ماہر ترین چاقو باز ہی پھینک سکتا تھا۔ سرکس کے کھیل تماشوں میں خنجر زنی کے ایسے کرتب دکھائے جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی تماشا نہیں تھا، یہ ایک جیتا جاگتا واقعہ تھا، اور جس پر یہ واقعہ بیتا تھا وہ ابھی تک عالم دہشت میں لرزاں تھا۔ اقبال نے بڑے اطمینان سے ادکٹا سیب دوبارہ قادر کے سر پر رکھا۔ عمران نے چاقو کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہاتھ میں جھلایا، مگر اس مرتبہ قادر بیٹھے رہنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کنپٹی پر پستول ہونے کے باوجود وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرو، وہ گگیایا۔ اقبال نے کھٹاک سے اس کے سر پر پستول کا آہنی دستہ رسید کیا، ضرب زوردار تھی، وہ کرہتا ہوا صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اقبال نے اس کی گردن اپنے چاقو میں جکڑی اور وحشیانہ جھٹکا دے کر بولا، زیادہ پھڑکو گے تو پھر سیب کی بجائے تمہارے سر پر خوبانی یا آلو بخارا رکھیں گے، بالکل چپ کر کے بیٹھے رہو۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے پچھلے 1 مہینے سے واجی اور اختر کو دیکھا تک نہیں، میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ امیر باپو کے بیٹے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، ان کی جگہ میں پھنس گیا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں میں نے اس لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میں اس کے زخمی ہونے کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب اس طرح ہوگا، میں تو بس واجی کی باتوں میں آ گیا تھا، میرا کوئی قصور نہیں، میرا قصور بس یہ ہے کہ میں واجی کا یار تھا۔ ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو جھڑے اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ حرامزادہ واجی بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس کے لیے بچاؤ کا راستہ نکل آیا ہے، جس کا کوئی قصور نہیں اس کے گلے میں رسا ڈالا جا رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا قانون ہے؟ میرا دماغ گھومنے لگا، قادر لمبے کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کا یہ فکرہ تو بالکل ہی ناقابل فہم تھا، میں اس کے زخمی ہونے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ ثروت کی بات کر رہا تھا، مجھے یوں لگا کہ کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے، کیا ثروت کسی وجہ سے زخمی ہو چکی تھی؟ یہ خیال ہی مجھے دہلانے کے لیے کافی تھا۔ میں گھبرا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں نے کراہتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ عمران نے انگلی سے نفی کا اشارہ کیا اور آنکھوں میں مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔
وہ شاید مجھے یہ بتا رہا تھا کہ قادر لمبا اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبر ہے۔ اگلے 2-4 منٹ میں عمران کا یہ اندازہ درست محسوس ہونے لگا۔ قادر لمبا گڑ گڑا رہا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پولیس نے واجی کے وارثوں سے پیسے کھا لیے ہیں اور اسے بے وجہ پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ حد سے زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس کی باتوں سے یہ اندازہ بھی ہوا کہ وہ ثروت کے حوالے سے بدترین اندیشے رکھتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ثروت نے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئی ہے۔ میرا دل گواہی دینے لگا تھا کہ قادر کی معلومات ناقص ہیں۔ اس کے باوجود یہ صورتحال اتنی گمبھیر تھی کہ میرا دل بیٹھنے لگا۔ اس گورکھ دھندے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی خاص مقصد کے تحت کسی نے جان بوجھ کر قادر کو غلط اطلاعات دے رکھی ہیں اور اسے دہشت زدہ کر رکھا ہے۔ عمران نے اس سے مزید سوال کیے۔ وہ بہت ڈر چکا تھا۔ دھیرے دھیرے سب کچھ اگلنے لگا۔ عمران کا اہم سوال یہ تھا کہ وہ یہاں مجید مٹھو کے گھر میں کیسے پہنچا اور اس کے دیگر دونوں ساتھی کہاں ہیں۔ قادر نے بتایا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ واجی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ میرے ساتھ صرف شکیل تھا۔ ہمیں پولیس سے بچانے کے لیے انکل سراج نے لال کوٹھی بھجوا دیا تھا۔ لال کوٹھی میں ہم دونوں بڑی میڈم صفورہ کے پاس تھے۔ انکل سراج کا خیال تھا کہ ہم 5-6 ہفتے یہاں رہیں۔ اس دوران میں مخالف پارٹی سے صلح صفائی کی بات ہو جائے گی، مگر پھر ایک دن پتہ چلا کہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا ہے۔ انکل سراج نے مجھے بتایا کہ تابش کی منگیتر نے اپنے گھر میں خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اس نے خود کو آگ لگائی ہے۔ میوں ہسپتال میں اپنے بیان میں اس نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے اور اسے بس سٹاپ سے اٹھا کر ویگن میں ڈالنے والوں میں سب سے آگے میں تھا۔ انکل گھبرائے ہوئے لگتے تھے۔ انکل نے مجھے بتایا کہ اب ہمارا بچنا بہت مشکل ہے۔ ہم پکڑے گئے تو بہت لمبی سزا ہونی ہے اور ہو سکتا ہے کہ قادر کی آواز بھرا گئی۔ وہ فکرہ مکمل نہ کر سکا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ عمران نے چاقو کی دھار پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ انکل سراج نے کہا کہ اب ہمارا لال کوٹھی میں رہنا ٹھیک نہیں۔ پولیس کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتی ہے۔ تو انکل سراج نے تجھے یہاں پارسل کر دیا مجید مٹھو کے پاس؟ ہاں جی، اب میں پچھلے قریباً 2 ہفتے سے یہاں ہوں۔ مجھے اب شکیل کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ واجی کی طرح اس کا باپ بھی کھاتا پیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں نے اسے کہیں دبئی یا ابو ظہبی کی طرف نکال دیا ہو۔ قادرے کی آنکھوں میں پھر آنسو چمک گئے۔ انسان جب کسی مصیبت کے شکنجے میں پھنستا ہے تو کتنا مختلف نظر آنے لگتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ یہی قادرہ تھا جس نے واجی کے ساتھ مل کر مجھے اور ثروت کو سنیک بار کی پارکنگ میں ذلیل کیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی بڑی بڑی موٹر سائیکلیں میری کار کے پیچھے پارک کر دی تھی اور ہمیں دیر تک وہاں سے نکلنے نہیں دیا تھا۔ تب کتنا فن خوان نظر آتا تھا یہ قادر۔ اب بالکل عاجز بکری بنا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موت کی ضربی تھی اور رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ اس سارے معاملے میں کوئی بعید نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی قادرے نے میوں ہسپتال کا ذکر کیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ ثروت اور اس کے گھر والوں کو ابھی تک لاہور میں مقیم سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ 2.5-3 مہینے پہلے جرمنی پہنچ گئے تھے۔ ابھی ہم قادر سے بات کر رہے تھے کہ میز پر رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ قادر چونک گئے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران نے کہا کال ریسیو کرو مگر کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اقبال بولا ورنہ ہم سیب کی جگہ خرمانی بلکہ بیر رکھیں گے تمہارے سر پر، اور اسپیکر آن کر دو تاکہ ہمیں تمہاری گفتگو سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے۔ عمران نے دوسرا حکم دیا۔ قادرے نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر کال اٹینڈ کی اور اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے ایک نرم لیکن بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو قادر، کیسے ہو؟ بس ٹھیک ہوں صدیقی صاحب۔ آپ نے کہا تھا کہ میں چکر لگاؤں گا جمعرات کو، لیکن آپ آئے ہی نہیں۔ بس یار تمہارے ہی کام میں پھنسا ہوا ہوں۔ بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی ہے۔ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ لڑکی کی گواہی ہمارے خلاف آ گئی تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، اور ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ بچتی بھی ہے یا نہیں۔ آپ اپنے کسی ساتھی کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہاں، بیرسٹر فیروز خان۔ وہ مجھ سے سینئر ہے اور دوست بھی ہے۔ میں اس سے بھی مشورہ کر رہا ہوں۔ ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ تم بالکل بے فکر رہو۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم تمہیں گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مصیبت فوراً آ جاتی ہے لیکن جاتے ہوئے کچھ وقت تو لگتا ہے نا۔ بس اب آپ ہی کا آسرا ہے۔ نہیں، آسرا بس اوپر والے کا ہوتا ہے۔ بندے کا کام تو کوشش کرنا ہے۔ کون سی کوشش کامیاب ہوگی اور کون سی نہیں، یہ بس اوپر والے کو پتہ ہے۔ بہرحال تم فکر مند نہیں ہونا اور نہ والدہ اور کنول کو ہونے دینا۔ فون پر بات ہو تو انہیں پوری تسلی دو، اور ایک بار پھر کہوں گا والدہ اور کنول کے سوا کسی سے بھول کر بھی رابطہ نہیں کرنا۔ پولیس ہر طرف تمہیں سونگتی پھر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کہتے ہیں۔ میں ذرا جلدی میں ہوں، تمہارے ہی سلسلے میں جا رہا ہوں۔ ایک بڑے خاص بندے سے ملنا ہے۔ کل پھر رابطہ کروں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ قادر نے کہا اور بات ختم کر دی۔ یہ ذات شریف کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ ابرار صدیقی صاحب بہت بڑے وکیل ہیں، بڑی میڈم صفورہ کے جاننے والے ہیں۔ میڈم صفورہ نے ان سے میری سفارش کر رکھی ہے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جس طرح بھی ہوا
वो मुझे इस केस से निकालने तसल्ली तशफ़ी के फ़ोन भी करते रहते हैं। और ये कवल, ये मेरी बहन है। ये सिद्दीकी साहब इसका जिक्र क्यों फरमा रहे थे? दरअसल वालदा और कवल 1-2 बार मेरे केस के लिए सिद्दीकी साहब से मिली हैं। वो मेरी वालदा की बड़ी इज्जत करने लगे हैं। वैसे वो खुद भी नेक बंदे हैं। वकालत के अलावा दीनी कामों में भी हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कोई फर्म बना रखी है जिसमें बेसहारा लोगों को मुफ्त कानूनी मदद दी जाती है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।